الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اللہ نے ایک بڑی نعمت کا موقع آپ حضرات کو دے رہا ہے، اپنے گھر کا دیدار اور اس کی حاضری کی توفیق۔ ابھی حضرت جیسے عرض کر رہے تھے نیند اور سونے سے متعلق، اس متعلق یہ ایک بات ہم سمجھ لیں، گناہ کے موقع پر نیند آ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، عبادت کے موقع پر نیند آ جانا یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک میلہ دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ کی زندگی میں تشریف لے گئے، چونکہ میلہ گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے، مرد عورت، گانا ناچنا، بے حیائی۔ جیسے ہی آپ تشریف لے گئے ایسی نیند اللہ نے طاری کر دی کہ سارا میلہ ختم ہو گیا، سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے، نہ کوئی چیز دیکھی نہ کوئی چیز سنی۔ پتہ چلا گناہ کے موقع پر نیند آ جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو گناہ سے بچانا چاہ رہے تھے تو اس لیے نیند طاری کر دی کہ نہ کچھ سنے نہ کچھ دیکھے۔ عبادت کے موقع پر نیند آ جانا یہ محرومی ہے کہ اب جو ہدایات میرے عمل سے متعلق دی جا رہی ہیں نہ کچھ سننا ہے نہ کچھ دیکھنا ہے، تو جو دیکھنے سے اور سننے سے محروم ہو رہا ہے وہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، نیکی کی چیز سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں، پہلی بات تو حج کا شوق ہمارے اندر کس قدر ہونا چاہیے، بیت اللہ کے دیدار کی طلب اور تڑپ ہمارے اندر کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اکابر کی زندگی اس متعلق کیسی تڑپ والی رہی ہے کہ جب بھی حج کا موسم آتا حاجیوں کا قافلہ دیکھا جاتا، کوئی حاجی احرام باندھے ہوئے نظر سے گزر جاتا، حج کی ڈیٹ آ جاتی تو بے چین ہو کر تذکرہ کرتے رہتے آج 8 ذی الحجہ ہے، حاجی مکہ سے نکلے ہوں گے، آج 9 ذی الحجہ ہے، حاجی عرفات میں ہوں گے، آج مزدلفہ کی رات ہے، آج حاجی مزدلفہ میں ہوں گے، ہیں یہاں انڈیا میں اپنے گھر میں، لیکن تڑپ ایسی ہے کہ آج حاجی کیا کر رہے ہوں گے، آج حاجی کہاں ہوں گے۔ ان کی شوق میں، حج کے شوق میں یہاں بیٹھے بیٹھے تڑپ رہے ہیں۔ تو حج کا شوق ہمیں کیسے ہونا چاہیے اور اس کی تیاری ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کی جائے گی وہ ہے عمرے کا طریقہ۔ تیسری بات جو عرض کی جائے گی وہ ہے حج کا طریقہ۔ چوتھی بات جو عرض کی جائے گی سفر حج، عمرے اور حج میں ہونے والی ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں، تاکہ ہم ان کوتاہیوں اور غلطیوں سے بچ سکیں۔ یہ 4 باتیں عرض کی جائیں گی۔ ظہر کے بعد ہو سکتا ہے
کسی دوسرے صاحب کے ذریعے سے زیارت مدینہ کے آداب بیان کیے جائیں، تو 4 باتیں ہمیں اس محفل میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی بات ہے حج کا شوق اور حج کی تیاری، دوسری بات ہے عمرے کا طریقہ، تیسری بات ہے حج کا طریقہ، چوتھی بات ہے سفر حج یعنی عمرے اور حج میں ہونے والی کوتاہیاں اور غلطیاں جس سے ہم بچ سکیں۔ یہ 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ امید ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں گے۔ بڑا نیک قافلہ ہے، اللہ کے گھر کی حاضری دینے والا قافلہ ہے۔ آپ لوگ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اللہ اپنی مہمان نوازی پر بلا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں فرض رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج کا مرحلہ اللہ نے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نماز پڑھنا ہے، تو اس لیے اللہ نے دن میں 5 مرتبہ رکھی ہے۔ مشکل کام ہے حج کرنا، اس واسطے زندگی میں صرف 1 بار رکھا ہے۔ نماز روزانہ 5 بار اور حج زندگی میں صرف 1 بار۔ پتہ چلا آسان ہوتا تو ہر ہفتے رکھتے، ہر مہینہ رکھتے، ہر سال رکھتے۔ آسان نہیں ہے، اس واسطے زندگی میں صرف 1 بار رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں اس میں سے فرائض 3 طرح کے ہیں۔ ایک فریضہ وہ ہے جس میں انسان کی جان لگتی ہے، جسم لگتا ہے۔ ایک فریضہ وہ ہے جس میں انسان کا مال لگتا ہے۔ دوسرا فریضہ وہ ہے جس میں انسان کا مال اور جان دونوں لگتے ہیں۔ نماز ہے، اس میں انسان کی صرف جان لگتی ہے۔ نماز پڑھنے 1 پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ مسجد بھی کسی اللہ والے نے بنائی ہوگی، کسی نیک بندے کو توفیق ملی، اس نے زمین دے دیا، کسی اور کو توفیق ملی، اس نے عمارت بنا دی، کسی اور کو توفیق ملی، اس نے کرنٹ کے پنکھے کے نظام کر دیے، قالین بچھا دیا۔ ہم نمازیوں کو کچھ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، صرف وضو بناؤ، آ کے نماز پڑھ کے خاموش چلے جاؤ۔ یہ بھی بھاری ہے آج کے مسلمانوں پہ۔ پیسہ خرچ کر کے نماز پڑھنا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے نمازی ویسے بھی چھٹ جاتے۔ فری میں پڑھنا ہے پھر بھی مسجدیں خالی اور ویران نظر آتی ہیں۔ تو نماز بدنی عبادت ہے جس میں صرف جان لگتی ہے۔ رہی بات کسی کے دماغ میں آ رہا ہوگا، نہیں حضرت ہم جمعہ کو ہم بھی کچھ خیرات دیتے نا مسجد کے واسطے، تو جمعہ کو ہفتے میں 1 بار 5 روپے 10 روپے خیراتیوں کے جیسا خیرات دے کر ہفتے بھر پنکھا استعمال کرے، پانی استعمال کرے، قالین استعمال کرے، لائٹ استعمال کرے۔ اگر مؤذن صاحب کبھی جلدی پنکھا بند کر دیے تو ان سے لڑائی ڈال لیے، تو یہ سب کہاں جاتا پھر؟ یہ سب کس کے حساب میں آئے گا پھر؟ تو ہم کوئی زیادہ تعاون نہیں کر رہے ہیں اپنی مسجدوں کا۔ اگر زیادہ تعاون کرنے والے ہوتے تو پھر مؤذن صاحب اور امام صاحب کی تنخواہ بولتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی تھی۔ کیوں مؤذن صاحب امام صاحب کو اپنی تنخواہ بول لیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیونکہ قوم بے شرم ہے، اس واسطے ان کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5000 میں مؤذنی کر رہا ہوں، 8000 میں مؤذنی کر رہا ہوں، 10,000 میں امامت کر رہا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے کہ قوم بے شرم بن چکی ہے۔ اگر یہ دل کھول کے خرچ کرتی ہوتی تو پھر امام مؤذن مسجد کے خادم کی تنخواہ 25,000 سے کم نہیں ہوتی۔ 25 سال سے امامت کر رہا ہے پھر بھی 12,000 ہی تنخواہ ہے۔ 25 سال سے امامت، اگر اپنا 25 سال سے اپنا بیٹا اگر کسی کمپنی میں جاب کیا ہوتا تو پھر آج کتنی ذاتی پراپرٹیاں بن چکی ہوتی۔ 25 سال سے اگر اپنا بیٹا کسی کمپنی میں جاب کرتا، 25 سال سے بزنس کرتا، تو آج وہ کہاں پر ہوتا مالی لحاظ سے۔ تو اس لیے نماز بدنی عبادت ہے جس میں صرف بدن خرچ ہوتا ہے۔ آدمی کو گھر سے اٹھ کے آنا، جھکنا اٹھنا، رکوع سجدہ کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
دوسری عبادت ہے مالی، جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جس میں آدمی پیسہ دینا ہے، بس پیسہ کماتا زکوٰۃ دینے واسطے نہیں ہے، کماتا اپنے بیوی بچوں کو پالنے واسطے ہے۔ اگر کما کے خرچ کر کے اتنا بچ گیا کہ وہ ایک نصاب کے برابر ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض کرنے کے لیے اللہ نے کمانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم غریب ہو، زکوٰۃ کی عبادت تم سے نہیں ہو رہی ہے، اس واسطے کماؤ تاکہ یہ عبادت کر سکو، اس واسطے کمانا فرض نہیں ہے۔ کمانا اس واسطے ہے بیوی بچوں کو پالو، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو خرچ کرو، ان کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے بھکاری مت بناؤ کہ ہمارا شوہر بڑا دیندار ہے لیکن گھر کا خرچہ نہیں دیکھتا ہے، پڑوسیوں سے بھیک مانگے، رشتہ داروں سے بھیک مانگے، سسرال کے اوپر بوجھ بنے رہیں۔ اس واسطے اللہ نے کمانے کا حکم نہیں دیا کہ عبادت کر سکو۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ روزہ بھی بدنی عبادت ہے جس میں صرف بدن خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی مال خرچ نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سحری افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ روزہ نہیں لگتا ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی خرچ ہوتا ہے، یعنی ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے، 3 لاکھ 3.5 لاکھ حج کمیٹی سے جاتے ہوں، اور اگر پرائیویٹ سے جاتے ہوں تو 7 لاکھ 9 لاکھ 11 لاکھ اپنے اپنے حساب سے۔ ورنہ تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اپنی جوانی اور بچپنے میں 1 لاکھ روپے میں بھی حج کیے ہیں، 90,000 میں بھی حج کیے ہیں، 40,000 میں بھی حج کیے ہوئے لوگ ہیں۔ جو پانی کے جہاز سے گئے ہیں وہ 35,000 سے بھی حج کیے ہوئے لوگ ہیں جو پانی کے جہاز سے حج پر گئے تھے۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، مہنگائی ہوتی گئی، تو لوگ ویسے ویسے خرچے بھی بڑھتے گئے۔ تو حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جسے اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے۔ اس میں اللہ نے سب سے بنیادی بات جو فرمائی وَلِلَّهِ، قرآن کی کسی آیت میں اللہ نے ایسی تعبیر نہیں فرمائی۔ جو حج کے موقع پر اللہ نے یہ انداز بولنے کا اختیار فرمایا، اللہ کے لیے تم پر حج کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اللہ کے لیے، ایسا نہیں فرمایا، اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ یعنی پہلے اللہ اپنا نام لائے ہیں کہ میرے لیے حج کرنا بعد میں تم پر فرض ہے۔ کیوں یہ تعبیر اختیار فرمائی؟ علماء لکھتے ہیں نماز پڑھتے وقت آدمی کے دل میں ریاکاری نہیں آتی ہے، کیونکہ میرے جیسے اور ہزاروں لوگ نماز میں تہجد بھی پڑھ رہے، چاند بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، نفلیں بھی پڑھ رہے، تو میں نمازی بن کے کون سا فخر کر لوں گا؟ روزہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھتے ہیں روزہ، تو میں روزہ رکھ کے کیا فخر کر لوں گا؟ زکوٰۃ دینا ہے تو بہت سی لوگ تو غریبوں میں کپڑے، راشن، لاکھوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں اکیلا تھوڑا ہوں رمضان میں زکوٰۃ نکالنے والا، کیونکہ یہ عبادتیں وہ ہیں جس میں اور بھی لوگ مجھ سے اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن حج ایسی عبادت ہے جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے۔ اب پورے آپ کے اس ضلع سے کتنے 100 آدمی حج پہ جا رہے ہیں پورے ضلع سے، اور پورے ضلع میں کتنے ہزار آدمی ہیں، کتنے لاکھ آدمی ہیں، ان لاکھوں میں سے اس سال چند 100، 100، 200، 250 لوگوں کو توفیق مل رہی بس، اور 2.5 لاکھ نہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں پورے ضلع میں۔ پتہ چلا لاکھوں میں سے 1-2 آدمی کو حج کی توفیق ملتی ہے، تو عام طور سے جو کام ہمارے جیسا کوئی اور نہیں کرتا ہے، ہمارے دل میں دکھاوا اور ریاکاری آ جاتی ہے، ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے لیے حج کرنا ہے، چاہے تم 3 لاکھ خرچ کرو، 3 کروڑ خرچ کر کے جاؤ، چاہے پورے حاجیوں کا خرچہ تم ہی رکھ لو، سب کو فری میں لے جاؤ، پھر بھی حج اللہ کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے 700 پیدل حج کیے ہیں۔
تو میں کون سا بڑا حاجی بن جاؤں گا؟ 700 پیدل حج، صرف تمل ناڈو کا یا کیرلا کا کوئی بندہ پیدل حج کر کے آیا، پورے انڈیا میں دھوم دھوم ہونے لگی اس کی، سب جگہ ویلکم استقبال ہونے لگا۔ پھر وہ لوگ جو 700 حج پیدل کیے ہیں تو ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو اور بھی سوچیں کہ میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو حج کرنے کی جگہ ہے کعبۃ اللہ جس نے بنایا ہے اسے کتنا ثواب ملے گا۔ میں ایک مسجد بنا لیا تو پوری مسجد میں اپنی چلانا چاہتا ہوں، میں ایک مسجد کو تھوڑا زیادہ ایک بڑا اماؤنٹ فنڈ کر دیا تو پھر مسجد میں اپنی چلانا چاہتا ہوں۔ جو کعبۃ اللہ بنائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب انبیاء اکرام کا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے جو کعبہ بنا کر دنیا سے گئے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز میں میرے خیالات بگڑ گئے، دکھاوا پیدا ہو گیا، نماز کا ثواب غارت ہو گیا، اللہ نے شرم دلائی، توفیق بخشی، عصر کی نماز میں اپنی نیت اچھی کر کے کہ یہ نماز میں صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، ہم اپنی عصر کی نماز اچھی کر لے سکتے، عصر کی نماز بھی خراب ہو گئی، مغرب کی نماز اچھی کر لے سکتے، مغرب کی بھی خراب ہو گئی، عشاء کی نماز اچھی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں ہم کو چانس ہے کہ ایک نماز بگڑی تو دوسری نماز ہم اچھی کر لیں، لیکن حج میں ہمیں چانس نہیں ہے کہ ایک حج بگڑا تو دوسرا حج صحیح کر لیں گے، اس واسطے کہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ فرض حج کرتے وقت نیت بگڑ گئی، فرض حج کا ثواب غارت ہو گیا، اب اس کے بعد کتنے بھی حج کر لو وہ سب کے سب نفل ہیں، نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری نیت جو صحیح ہونا ہے وہ سب سے زیادہ اہم فرض حج میں صحیح ہونا ہے، تاکہ یہ ہمارا فرض حج کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب میں اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہوں اور 40 دن کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر سال حج کے موقع پر کتنے لوگوں کے شہید ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں، کیا پتا میری یہ زندگی کا آخری سفر ہو، واپس آؤں کہ نہ آؤں، تو میری زندگی کا آخری عمل ہو سکتا ہے، موت کی تو ویسی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، نیت کو بار بار درست کرتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہا ہوں، ایک اللہ کا دیا ہوا موقع اسے میں پا رہا ہوں، یہ سعادت ہے جو مجھ سے پہلے ہزاروں لوگوں کو مل چکی ہے، ہر سال ہزاروں لوگ حج کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اپنی نیت کو درست کرتے رہنا چاہیے، کہیں میری نیت میں کوئی بگاڑ نہ آ جائے۔ نیت کو درست کرنے کے جو اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ایک عمل ہے، حج کے لیے جانے سے پہلے نہ کسی کی دعوت قبول کرنا، نہ کسی کو دعوت دینا۔ کھانے کی جو دعوت ہے وہ دعوت و تبلیغ نہیں بول رہا، وہ تو چلتے رہنا ہے، کھانے کی دعوت نہ قبول کرنا ہے نہ کسی کو دینا ہے، کیونکہ جتنی یہ دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں میں لا محالہ انسان کی نیت بگڑ جاتی ہے۔ کیسے بگڑ جاتی ہے؟ آج فلاں رشتہ دار دعوت دیے، آؤ حاجی صاحب، ابھی حاجی بنے نہیں بنے، ابھی تو گئے نہیں ہیں، آئیے حاجی صاحب، جانے سے پہلے ہی حاجی صاحب کا لقب سننا شروع ہو گیا۔ اتنے سالوں سے نماز پڑھتے آئے، آئیے نمازی صاحب کبھی سنیں، اتنے سالوں سے روزے رکھتے آئے ہیں، آئیے روزے دار صاحب کبھی سنیں، اتنے سالوں سے زکات دیتے آئے ہیں، آئیے زکاتی صاحب کبھی سنیں، نہیں سنے ہیں۔ جانے سے پہلے یہ بھی حاجی بول رہے، وہ بھی حاجی بول رہے، یہ بھی حاجی بول رہے، تو انسان کا نفس حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دل میں ریاکاری پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خالی حج کو جانے کا ارادہ کیا، لوگوں میں دیکھو کتنی عزت ملنا شروع ہو گئی۔ تو دعوتیں قبول کرنے میں لا محالہ انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، اور دعوتیں صرف کھانے کی حد تک نہیں ہیں، دعوت کے بعد پھر ان کو پھول کا ہار بھی پہناتے، پھول کا ہار، نوشو بن رہے ہیں، دولہے بن رہے ہیں، دوسری تیسری شادی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پھول کا ہار پہنانے کی خاطر
پھر وہ پھول کا ہار، وہ ایک رسم ہو گئی. اچھا پھر اس رسم پر بھی خاموش نہیں رہیں گے. پھر وہ جو جوڑا حج پہ جا رہا ہے میاں بیوی، ان دونوں کو بازو کھڑا کر کے پھول کا ہار پہنا کے، جیسے جوان دلہا دلہن کو رسم کرتے ہلدی کی، ویسے رسم کر کے پھر ان کی فوٹو لیں گے. یہ اور ایک گناہ کا کام. تصویر لینا تو حرام اور ناجائز ہے، اور یہ نیکی شروع ہونے سے پہلے گناہ شروع ہو گیا. عبادت شروع ہونے سے پہلے ہی معصیت شروع ہو گئی، نافرمانی اور گناہ کا کام شروع ہو گیا. تو اب پھولوں کا ہار، مزیدار دعوتیں، اس کے بعد سیلفی اور فوٹو، اس کے بعد بتاؤ کس کی نیت صاف رہتی ہے؟ کون اپنی نیت کو بچا سکتا ہے؟ اس واسطے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے حج کرنا ہے، پر اگر عمل ہونا ہو تو ذمہ داری ہے کہ دعوتوں کا سسٹم ختم کیا جائے. اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے دعوتیں کھانے کا. جانے سے پہلے مسالے دار چیزیں کھاتے 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 پیٹ اتنا خراب ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد ان مسالوں کا اثر دکھنا شروع ہوتا ہے. ایک ہفتہ نہیں ہوتا حرم پہنچ کر بیمار ہو گئے. کیوں؟ جسم عادی ہو گیا تھا مزے مزے کے کھانے کے، اور وہاں جانے کے بعد ٹور آپریٹر یا حج کمیٹی ہمارے سسرال والے نہیں ہیں کہ داماد آئے ہیں اس واسطے مزے مزے کے پکا کے کھائیں، اس واسطے کتنا بھی آفر رکھ لیں، کھانا بہترین، ہوٹل بہترین، فلاں بہترین، کچھ بھی کر لو، سفر ہے، مشقت ہوگی، آب و ہوا نہیں جمتی، کھانا پانی نہیں جمتا. اب یہاں انسان مزیدار کھانے کا عادی ہو کے، مسالے کھا کے، سب جسم طبیعت خراب ہو کے جو نتیجہ ظاہر ہوتا وہاں ظاہر ہوتا. اب وہاں جانے کے بعد اللہ نہ کرے حج سے پہلے بیمار ہو گیا تو پورا حج ویل چیئر پہ جانا پڑ رہا ہے. یہاں سب کی دعوتوں کو گھر کو مزے مزے سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اب وہاں طواف میں چلنا مشکل ہو گیا، وہاں صفا مروہ کی صحیح مشکل ہو گئی. وہاں بہت بوڑھے بن کے، معذور بن کے کسی کے سہارے سے چلنا پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان پہلے سے پلان نہیں بنایا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا. اور صحت مسالے دار چیزیں کھانے میں نہیں رہتی ہے، صحت زیادہ کھانے میں نہیں رہتی ہے. اور عمر جب ہوتی جاتی ہے شوگر بی پی کی حالت میں تو آدمی کو اور کھانے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ پہلی بات تھی آپ حضرات کے سامنے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اپنی نیت کو درست کرنا ہے تو پھر نیت کو بگاڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری نیت محفوظ رہے. فرض عبادت ہے، زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بعد میں جو بھی ہوگی وہ فرض نہیں ہوگی، وہ نفل ہوگی. اس واسطے سب سے زیادہ ہمیں اس فرض عبادت کی حفاظت کرنا ہے. درمیان میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی صاحب دوسری تیسری مرتبہ حج پر جا رہے ہیں تو پھر ہم قبول کر سکتے ہیں دعوتیں، کیونکہ ہمارا فرض تو نہیں ہے، ہم تو نفل کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں، نفل نماز جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اور نفل حج جو ہم کعبۃ اللہ میں کرتے ہیں، دونوں نفل ہیں، لیکن اس نفل کا اور اس نفل کا مقام دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. 2 رکعت نفل نماز اور نفل حج دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. نفل حج میں اور فرض حج میں پیسوں میں کوئی فرق ہے؟ فرض حج کر رہے اس واسطے 5 لاکھ روپے، نفل کر رہے 3 لاکھ میں بھی چلتا، کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نفل کر رہا ہو تو اس میں نیت درست رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ فرض میں بھی نفل نماز ہو، فرض کا حج ہو، اس میں بھی نیت درست ہونا چاہیے، نفل حج ہو اس میں بھی نیت درست ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جو بندہ حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور حج کے دنوں میں نہ کوئی فحش بات کرے نہ کوئی گناہ کا کام کرے، گندی باتیں نہیں کرنا اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے. رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے لوٹے گا گویا کہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے. یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز روزے زکوٰۃ کی طرح نہیں فرمایا. جو آدمی نماز پڑھے گا
اور اس میں کوئی گناہ اور فحش کام نہیں کرے گا تو ایسا مسجد سے لوٹے گا گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایسا نماز کے بارے میں نہیں بولے، روزے کے بارے میں نہیں بولے، صرف حج کے بارے میں کیوں بولے ہیں؟ پتا چلا حج جو لمبا سفر ہے، اس سفر میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنے دل دماغ کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس واسطے یہ اتنا بڑا ثواب جو مل رہا ہے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو کے نکلے گا، گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے ویسا یہ حاجی صاحب معصوم بن کے آئیں گے، بشرطے کہ کوئی گناہ کی بات زبان سے نہیں نکلنا، کوئی گناہ کا کام اپنے سے نہیں ہونا۔ آسان نہیں ہے یہ چیز، کیوں؟ ہم ہندوستانی ہیں، یہاں کوئی بھی ہندوستانی گناہ کرے گا، مرد ہے، کسی لڑکی کو کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے گا تو ہندوستانی ہی کو دیکھے گا، پڑوس کی عورت کو یہاں بیٹھ کے تو نہیں دیکھ سکتے، عرب کی عورتوں کو یہاں بیٹھ کے تو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کعبۃ اللہ جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کی عورتیں ہوں گی، ہر کنٹری کی عورتیں ہوں گی، وہاں اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا بڑا امتحان ہے، وہاں اپنے دل دماغ اور خیالات کو پاک رکھنا بڑا امتحان ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سمجھ جائیں گے وہ کون سی بڑی بات ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں آسان سمجھنا یہ خود ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اتنا اگر بچ سکتے ہیں تو اپنی کنٹری میں بچ کے دکھاؤ نا گناہ سے۔ پھر یہاں ایک ہی قسم کی عورتیں ہیں، ہم مثال سے سمجھیں، اگر آدمی روزانہ کھچڑی کھا رہا ہے 10 دن کے بعد اگتا جائے گا کہ نہیں اگتا جائے گا؟ روزانہ بریانی کھائے 15 دن کے بعد بریانی سے اگتا جائے گا کہ نہیں اگتا جائے گا؟ تو ایک ہی ماڈل کی عورتوں کو دیکھنے سے اگتا جا کے گناہ چھوڑ دینا چاہیے تھا نا، پھر بھی کیوں نہیں چھوڑے؟ پتا چلا نفس انسان کو نئے نئے طریقوں سے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ جب ایک ہی ماڈل کی عورتوں کو دیکھنے کے بعد جی اگتا کر گناہ سے نہیں چھوٹا تو پھر وہاں کئی قسم کی عورتیں ہوں گی تو انسان لامحالہ گناہ میں مبتلا ہوگا، گندے خیالات دل میں پیدا ہوں گے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دوسری طواف کرنے والی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، گندے خیالات سے دیکھ رہا تھا۔ دوران طواف اچانک کہیں سے غائبانہ طور پر زور سے اس بندے کو ایسا تھپڑ پڑا کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ حیران ہو کر پریشان ہو کر رونے چلانے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اور تکلیف سے کراہنے لگا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی، آئندہ اگر یہ گناہ کرو گے تو دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے گی۔ اور پھر آواز آئی، کعبۃ اللہ میں رہ کر، مولا کے گھر میں رہ کر کسی دوسری لیلا کی طرف نظر بڑھا رہا ہے۔ یہاں آنے کے بعد پورا دل دماغ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تم کسی غیر محرم کی طرف نگاہیں بڑھا رہے ہو، یہ میرے مکان اور میرے کعبے کی انسلٹ ہے۔ ہم سمجھیں کہ دنیاوی لحاظ سے ہماری اس محفل میں کوئی پرائم منسٹر آ جائے، حالانکہ اس پرائم منسٹر کے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو پرائم منسٹر کیا خاک وہ چودی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے اسے مقام ملا ہے، اگر وہ محفل میں آ جائے تو سب لوگ کدھر دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کا مقام پڑا ہے اسی کی طرف دیکھیں گے۔ تو اب دیکھو کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کا مکان ہے کعبۃ اللہ۔ وہاں جانے کے بعد کعبے سے دھیان ہٹ کر تم کسی غیر کی طرف دھیان بڑھا رہے ہو تو یہ اللہ کی انسلٹ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے گھر کی بے عزتی اور بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دی اور پکڑی، اور وہیں پر ایسا تھپڑ لگا کہ آنکھ پھوٹ گئی۔
یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کعبے میں کیے ہوں گے، لیکن کبھی ہماری آنکھ نہیں پھوٹی، کبھی ہمیں تھپڑ نہیں پڑا، پورا تمام پورا عمرہ بھی ہو گیا اور بد نظری بھی ہو گئی، لیکن کبھی ہمیں کوئی آواز بھی نہیں آئی، کوئی تھپڑ بھی نہیں لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بعض بندوں کا مقام اونچا اور بعض کا چھوٹا ہوتا ہے۔ جس کا مقام اونچا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتے ہیں، غلطی کیا، تھپڑ لگا، گناہ سے بچا لیا، لیکن اس عمرے اور طواف کا ثواب محفوظ ہو گیا۔ اور ہم چونکہ ناکارے ہیں، تھپڑ نہیں لگے گا لیکن پورے طواف کا ثواب غارت ہو جائے گا، پورے عمرے کا ثواب غارت ہو جائے گا۔ اب بتائیے سزا بڑی کون سی ہے؟ تھپڑ لگنا بڑی سزا ہے یا عبادت کرنے کے بعد ثواب کا ایک پیسہ نہیں دینا یہ بڑی سزا ہے؟ ایک پیسہ ثواب نہیں ملنا یہ بڑی سزا ہے۔ اس واسطے کہ بندہ یہاں کوئی نیکی کر کے پہنچے گا کہ میری عبادت ہے، حج کیا، عمرہ کیا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا زیرو ہے، بھینس کا انڈا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بندے اللہ کے نیک تھے تو تھپڑ لگا، سزا مل گئی، نیکی محفوظ ہو گئی کہ آخرت میں تمہیں اس کا ثواب باقی رہے گا۔ تو ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی تھپڑ نہیں لگا، کبھی آواز نہیں آئی، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ نہ ہماری عبادتیں ویسی ہیں، نہ ہماری نیتیں ویسی ہیں، نہ ہمارے اعمال ویسے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو قرآن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے میں نہ زبان سے کوئی بری بات کہے، نہ ہاتھ پیر سے کوئی گناہ کا کام کرے، تب جا کر حج کا اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ اب ایسے لوٹے گا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ محض حج کر لینے پر یہ ثواب نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مقبول حج کرتا ہے، مقبول حج کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد زندگی بدل جائے، جس حج کے بعد زندگی بدل جائے۔ اب حاجی بن کے آیا ہے، اب سودی کاروبار نہیں، رہن پہ گھر لینا دینا نہیں، حرام چٹیوں کا کاروبار نہیں، رشوت کا دھندا نہیں، ناجائز قبضے نہیں، لینڈ مافیا بننا نہیں ہے، بھائی بہنوں کی وراثت لوٹ کھانا نہیں ہے، ناجائز پارٹنر کا حق کھانا نہیں ہے۔ تمام حرام کاریوں سے توبہ کر کے بدلی ہوئی زندگی دکھتی ہے، پتہ چلا حج قبول ہو گیا ہے۔ اس واسطے حج کے بعد کی زندگی اللہ نے بدل دی ہے۔ اور اگر حج کے بعد کی زندگی نہیں بدلی تو سمجھ لیجئے حج میری زندگی میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ بندہ حج کو جانے سے پہلے حج سیکھ کر جائے۔ سیکھنے والا کیا کرتا، کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ میں یہ کام صحیح کر سکوں۔ آپ حضرات بیٹھے کس واسطے ہیں کہ ہم حج سیکھیں، کیوں؟ جب ہم سیکھ کر کریں گے تو حج صحیح طریقے سے ہوگا تو میرا کام صحیح ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، میرا کام غلط ہوگا تو اللہ قبول کیسے کریں گے؟ ایک آدمی ٹیلر ہے، سیکھ کر اگر کپڑے سیے گا، اچھا ڈریس بنائے گا تو لوگ قبول کریں گے، گاہک بڑھیں گے۔ اور اگر بے ڈھنگ کے طریقے سے بنایا کہ ہم نام دیے تھے اپنا لیکن سیا ہمارے والد محترم کا، تو ویسا اگر کوئی سیے گا تو کون کپڑا اس کے پاس سلائے گا؟ تو سیکھ کر حج کرنا یہ حج مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو حج مقبول کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ اگر اللہ ہمارے اس حج کو قبول کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاجی جو حج پر جاتا ہے، عمرہ کرنے والا جو عمرے پہ جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے میزبانی کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے حساب سے میزبانی کریں گے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بندے کی مغفرت کر دیں، وہ ان کی شان ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ
حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اب ایسا مسلمان بن کے مرنا ضروری نہیں ہے، یہودی بن کے مرے، عیسائی بن کے مرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسلمان تو دعا مانگتا ہے نا، موت پر کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن حج نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، کلمہ ہونا تو دور کی بات، تم یہودی بن کے مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے مسلمان کے حق میں۔ تو حج کا موقع ملے تو حج ضرور کرنا چاہیے، انہیں استطاعت ہو جائے۔ اور ایک بات درمیان میں سن لیں، حج بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے، حج جوانی کی عبادت ہے، حج شادی کے بعد کی عبادت نہیں ہے، حج شادی سے پہلے کی عبادت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ابھی جوان ہے، اتنا جلدی کیا جانا ہے حج پہ، تھوڑا اور بڑھاپے میں جائیں گے، تھوڑا اور عمر ہونے کے بعد جائیں گے۔ اور آپ میں سے جتنے لوگ جا کے آ چکے ہیں یا پہلی بار جا رہے ہیں، وہ سب حضرات ابھی دیکھ لیں گے کہ حج جوانی کی، بڑھاپے کی عبادت ہے کہ جوانی کی عبادت ہے۔ اتنا چلنا پڑے گا، اتنا چلنا پڑے گا، ہم نہیں بولیں گے تو ہمارے پیر بولیں گے کہ نہیں یہ جوانی کی عبادت ہے، اب نہیں چل سکتے، اب بہت مشکل ہے، ویل چیئر بات کر لو، ویل چیئر پہ جائیں گے۔ اور ویل چیئر ہو سکتا ہے کہ صفا مروہ پہ مل جائے صحیح کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، جس کو چل کر صحیح کرنے کی طاقت ہے پھر وہ سواری پر صحیح کرے گا، صحیح قبول نہیں ہوگی۔ طاقت ہے پھر سواری پر صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہاں مینا میں جب کنکری ماری جاتی ہے وہاں پر تو آپ کو ویل چیئر بھی نہیں ملے گی، بندہ یا تو اپنی ہی ویل چیئر رکھے، پھر ٹھیلنے والا الگ سے رہے، وہاں خود کا چلنا مشکل ہے، پھر دوسرے کو لے کے چلتے رہنا۔ ہم تو بیٹھ کے آرام سے جا رہے ہیں، لیکن چلنے والا بیچارہ اس کا اپنا چلنا بھاری پڑ رہا ہے، پھر کسی اور کو ٹھیلتے ہوئے لے کے چلنا، ڈبل بوجھ ہے اس پر۔ اس لیے ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے معذرت کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، طاقت اور قوت مانگنا چاہیے کہ اللہ دیر ہو گئی، توفیق ملتے ملتے اب اس حج میں محروم ہونے سے اور عبادت صحیح نہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما اور صحیح عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، کہ وہ غریب لوگوں پہ بہت خرچ کیا کرتے تھے، اور حج کا موقع نہیں ملتا تھا، سال ہونے سے پہلے غریبوں پہ اتنا خرچ ہو جاتا کہ حج کے پیسے نہیں بچتے تھے۔ جب حج کے ایام آتے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ نے غریبوں پہ صدقہ خیرات کی توفیق تو دی ہے، لیکن میرا فرض حج رہ جاتا ہے، کہیں آخرت میں پکڑا نہ جاؤ۔ حالانکہ حج کے دن آنے سے پہلے پیسے ہی نہیں ہیں، بچا کے رکھے تو رہ سکتے تھے، لیکن خرچ ہو جا رہے ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے نہ پکڑ لے کہ حج کیوں نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ الہند کون ہیں؟ جو جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑنے کی وجہ سے 4.5 سال تک مالٹا کی جیل میں بند رہے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ فرماتے تھے جیل میں قید ہیں انگریزوں کے، جو جیل میں ہے وہ بندہ حج پہ کیسے جائے گا؟ جیل کے اندر رہ کر بھی اللہ سے توبہ کرتے اور معافی مانگتے تھے کہ اللہ میں حج کا موقع اور مہینہ آ گیا، تیرے بندے حج کو جا رہے ہیں، میں حج کو نہیں جا سک رہا ہوں، اگر ان دنوں میں موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اور تم نہیں جا سک رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کا عالم ہے جو مجبوریوں میں گھرے ہیں، پھر بھی بیت اللہ کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کے روزے کے قریب حدیث کا درس دیے ہیں۔ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھائے ہیں، اتنا نیک موقع نصیب ہوا۔ 18 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بگڑ گئے اور بزرگوں کی طرف سے مشورہ ہوا کہ آپ ہندوستان جا کے وہاں کے مسلمانوں کی آزادی میں جنگ میں حصہ لینا ہے، تو
تو مسجد نبوی کا اتنی بڑی نیکی کا موقع چھوڑ کر وہ ہندوستان آئے یہاں کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے، آزادی کے موقع پر۔ ہم تو حج پہ جاتے ہیں تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لیں تو بہت بڑی کرامت ہے، 40 نمازیں پڑھ لیں تو، ایک ہفتے کی نمازیں پڑھ لیں تو بڑی کرامت ہے، اور وہ 18 سال تک مسجد میں بیٹھ کے سبق پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بڑی قربانی دے کے آ رہے ہیں ہندوستان کس واسطے؟ یہاں مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ۔ اور جب وہ چھوڑ کے آنے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں اب دوبارہ پھر حرم آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حالت ایسی نہیں تھی کہ حج پر جا سکیں، پیسہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ میرے پاس استطاعت نہیں کہ حج کر سکوں، لیکن ڈر ہے کہ حج نہ کرنے کی وجہ سے تیرے سامنے پکڑا نہ جاؤں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حج روحانی تربیت کا مرکز ہے، روحانی تربیت، ہمارا دل، دماغ، خیالات یہ سب پاک ہوتے ہیں حج کی برکت سے۔ کیسے؟ کعبۃ اللہ کی یہ خصوصیت ہے، جیسے ہم آئس کریم کھائیں گے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ ٹھنڈک پیدا ہو، سردی لگ سکتی ہے، نزلہ ہو سکتا ہے۔ ناریل کے پانی کی یہ خصوصیت ہے، آپ کاجو بادام کھائیں گے، اس کے اندر گرمی ہے۔ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بندہ اپنے دل کو، دماغ کو، نگاہوں کو جتنا پاک صاف رکھ کے کرتا ہے، کعبۃ اللہ وہی اثر لے کر بندے پر وہی اثر منتقل کرتا ہے کہ اب وہ اگلے حج تک، اور بعض لوگ فرماتے ہیں موت تک، اب اس کا دل، دماغ، خیالات پاک صاف رہیں گے، یہ اثر وہاں کا ہوتا ہے۔ اور اگر کعبے کا طواف کرتے ہوئے وہ پراپرٹی کا بزنس ڈیل باقی ہے، وہاں بیٹی کا رشتہ باقی ہے، اس کا قرضہ آنا باقی ہے، وہاں کی زمین ایسی اٹکی ہوئی ہے، وہاں کے پیسے لٹکے ہوئے ہیں، اگر یہ پورے دماغ میں چلتے رہیں اور طواف ہوتا رہے تو واپس آنے کے بعد بھی دل، دماغ پورا دنیا میں ہی لگا رہے گا۔ بڑھاپا آ گیا، موت آنے کو ہے، پھر بھی دنیا کی ٹینشن گاتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ وہی اثر پیدا کرتا ہے جو اثر ہم کعبے کے سامنے دکھاتے ہیں۔ تو یہ روحانی مرکز ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے حج پر جانے والے حاجی صاحب وہ طواف کرتے ہوئے گویا کہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے طواف کرنا اللہ کی طرف سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بندے کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو پیدل نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ سعادت پھر مرنے کے بعد نصیب نہیں ہوتی، اور ہر کسی کو زندگی میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پیسہ نہیں ہے تو پیدل نکل جاؤ تاکہ ایک بار زندگی میں اللہ کا گھر دیکھ سکو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں۔ ماحول کیسا تھا کہ خلیفہ ہیں، مدینے میں موجود ہیں، کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ 400-500 کلومیٹر دور میں ہے بس، لیکن ذمہ داریوں کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے تھے، تو فرماتے تھے خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، ورنہ تو دل کرتا ہے کہ ہر سال حج پر جاؤں۔ کہاں ہیں؟ مدینے سے مکہ جانا ہے بس، اتنے فاصلے پر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اتنے نزدیک ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندے کو مصروف رکھ دیتے ہیں، اور ہم اتنے 1000 کلومیٹر دور ہیں اور اللہ ہمیں یہاں سے بلا رہے ہیں۔ اور تو اور یہ تو نیک لوگ ہیں، بعض اللہ کے ایسے بھی محروم القسمت بندے گزرے ہیں۔ ہمیں ایک مولانا نے سنایا، مکہ مکرمہ میں ایک صاحب طائف جانے کے لیے ٹیکسی بات کیے،
اور وہ ٹیکسی ڈرائیور سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے پوچھے بھائی آپ لوگ تو بہت خوش نصیب ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ کو حرم کی نمازیں ملتی ہیں، فلاں نعمت ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے 18-20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، آج تک کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. 18-20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہے لیکن کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب نہیں ہے. اللہ ہمیں 18,000 کلومیٹر دور سے بلا رہے ہیں. تو یہ سعادت ہے، اسی کی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، جب سفر حج ہوا تو بار بار جب بھی کوئی حاجی حج پر جاتے تو جا کر آنے کے بعد ان سے ملاقات کر کے تھوڑا حج کی کارگزاری سناؤ، کعبۃ اللہ کیسا ہے، مینا مزدلفہ کیسا ہے، مدینے کی حاضری کیسے رہی. شوق لگا ہوا ہے، وہاں کی یادیں آ رہی ہیں تو ان سے اہتمام سے سنتے، اور جب وہ بندہ سنانا شروع کرتا تو ادھر سے رونا شروع ہو جاتا کہ میرے محبوب کا دیار کا اور مدینہ منورہ کا تذکرہ آ رہا ہے. سچی محبت اور عظمت ان بزرگوں کے دلوں میں تھی تو یہ کیفیت ان کی بنتی تھی. اور تو اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مدینے کے راستے پہ چل رہے ہیں، جوتے اٹھا لیے ننگے پر چل رہے ہیں اور ایسے روتے جا رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی اور سینے کا حصہ تر ہو چکا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابھی روزے پر پہنچے بھی نہیں ہیں، اب اتنا رونا شروع کر دیے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ رونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کی جگہ ہے. یہ رونے کی ہی جگہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کی جگہ ہے. یا موت بھی آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اتنا اہتمام، اتنی عظمت ان بزرگوں کی ہوتی تھی. اور ہم اللہ معاف فرمائے ایسے بندے بھی ہیں، مدینے کی حاضری ہو رہی ہے، باتیں چل رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے اور فون لے کر ویڈیو گرافی چل رہی ہے. نبی کے روزے کا، نبی کے شہر کا اہتمام اور عظمت ہی نہیں دکھتی ہے کہ ہم کس کے پاس کھڑے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے مصنف، روزے اطہر سے 100 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دور سے سلام پیش کرتے. شاگرد کہتے حضرت تھوڑا قریب جا کے سلام پیش کریں. حضرت کا جواب کیا ہوتا؟ ہمت نہیں ہوتی قریب جانے کی، بڑے لوگوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی. دیکھیں نبی علیہ السلام روزے اطہر میں اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کا احترام اتنا ہے کہ وہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اور ہم تو جالیوں کے پاس سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر کوئی خزانہ دکھے گا. یہ خود بہتری ہے جھانکنے کی کوشش کرنا، کچھ دکھنے والا نہیں ہے وہاں پر. جالی ہے، جالی کے اندر پردہ ہے، پردے کے اندر دیوار ہے، دیوار کے اندر قبر اطہر ہے، تو کیا نظر آئے گا؟ لیکن وہ جھانکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جن بزرگوں کے اندر احترام ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ ابھی نبی علیہ السلام دربار میں تشریف فرما ہے. اس واسطے قریب جاتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی. اور تو اور ان بزرگوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے دور سے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے، تو ان سے جب کہا جاتا کہ تھوڑا قریب جائیں تو یہ کہتے کہ اگر قریب گیا اور اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، دور رہتے ہوئے تو نہ کبھی درود پڑھا، نہ کبھی ہماری سنتوں پہ زندگی گزارا، اب کیا ہم پہ سلام پیش کرنے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نہ زندگی سنتوں کے مطابق ہے، نہ دور رہتے وقت کبھی درود کا اہتمام رہا، حالانکہ ان کی زندگیاں بھی سنت کے مطابق ہیں، درود کا اہتمام بھی ہے ان کی زندگی میں، لیکن عظمت کا اتنا روب چھایا ہوا رہتا تھا، قریب جانے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی. اور ہم سنتوں سے خالی، خرافات کی زندگی، رسومات کی زندگی، بلکہ محرمات کی زندگی، حرام کاریوں پر مشتمل ہے. تبھی جا کر یہ بے ادبی اور جرأت آ جاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہاں کا ادب و احترام باقی نہیں رہتا. ان بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، دعوت و تبلیغ، جب بھی حج پر تشریف لے جاتے، مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ کی حاضری ہوتی، تو جو دعائیں فرماتے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی رہتی تھی کہ اے اللہ دل تو یہ کرتا ہے کہ تیرا ہر بندہ اس گھر کی زیارت پا لے، تیرے ہر بندے کو اس گھر کی زیارت کی توفیق نصیب ہو جائے.
ان بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ کتنے بندے دعوت و تبلیغ کے صدقے سے حج عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہاں کی زیارت کی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو وہیں زمین پر صحن میں سجدے میں گر کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگے، اللہ یہ حقیر گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، تجھ سے دعا ہے، تجھ سے درخواست ہے کہ اس کو پاک صاف کر کے واپس بھیجنا، اس کو پاک صاف کر کے واپس بھیجنا۔ یہ دعا بہت بڑی حکمت والی دعا ہے۔ کیوں؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض بندے وہ ہیں جو بیت الخلا سے حمام سے پاک صاف ہو کے نکلتے ہیں، اور بعض بندے وہ ہیں جو کعبۃ اللہ سے ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ بیت الخلا اور حمام سے پاک ہو کے نکل رہا ہے، کعبۃ اللہ سے ناپاک ہو کے نکل رہا ہے، کعبے کے اندر رہ کر عبادت سے زیادہ بدنگاہی اور گناہ کر کے آ رہا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس واسطے جانے سے پہلے ظاہری آداب بھی سیکھ لینا، باطنی آداب بھی سیکھ لینا، تاکہ ہمارا عمل مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہو جائے، عمل مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہو جائے۔ یہ سیکھ کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی کہ ان بزرگوں کے دلوں میں حج کا جو شوق تھا، حج کا جو عظمت اور احترام تھا، یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حج کی طلب اور تڑپ، ہو سکتا ہے کہ اسی طلب اور تڑپ کی برکت سے اللہ نے اس سال آپ میں سے بعض مخصوص بندوں کو یہ نعمت اللہ نے نصیب کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تمام حاجیوں کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔